محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قیدی کو قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا ہوئی۔ جیلر اس پر بہت سختی کرتا اور اسے روز مارتا پیٹتا، لیکن قیدی ہمیشہ مسکراتا رہتا اور اپنی کوٹری کی دیوار پر کوئلے سے لکیریں کھینچتا رہتا۔ پھانسی والے دن اس نے جیلر کو بلایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ دیوار دھو دینا ورنہ پچھتاؤ گے۔ جیلر ہنسا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ جب قیدی مر گیا تو جیلر نے تجسس میں آ کر دیوار پر پانی ڈالا۔ کوئلہ دھلتے ہی نیچے سے جو تحریر برآمد ہوئی، اس میں جیلر کی بیوی کا ایک ایسا راز لکھا تھا کہ جیلر نے اسی وقت اپنی کن پٹی پر، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب مجھے اطلاع پہنچائی گئی، آج ایک قیدی کو سیل میں لایا جا رہا ہے، اس پر قتل کا الزام ہے، 4 دن بعد اس کی سنوائی ہوگی اور پھر اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا۔ فیصلہ آگے سے آ چکا تھا، صرف تاریخ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میرے چہرے پر لمحے بھر کے لیے اداسی آئی تھی۔ یہ کام مجھے ہمیشہ ہی بہت بھاری لگتا تھا۔ بے شک میں لوگوں کو پھانسی دلاتے ہوئے کافی سخت دل ہو گیا تھا، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے میرا اکثر دل کافی بوجھل ہو جاتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی، خود کو سنبھالا تھا اور آفس سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں وہاں پر پہنچا، ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا۔ قیدی دیکھنے میں بلاں کا حسین و جمیل تھا، اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود، اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہو رہا تھا۔ دروازے پر موجود پولیس حوالدار اس کی تلاشی لے رہے تھے اور اب اسے کپڑے وغیرہ پہنا کر میرے حوالے کیا گیا تھا۔ میں نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ مجھے عجیب سا غصہ اسے دیکھ کر آیا تھا، اتنا حسین شخص اور قتل کے جرم میں آیا تھا، یعنی آگے صرف موت تھی۔ میں نے بے اختیار ایک زوردار تھپڑ اس کے کن پٹی پر رسید کیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا حاصل ہوا تمہیں اپنے اوپر ایسا ظلم کر کے؟ اتنے قابل نظر آ رہے ہو، آگے جا کر تمہاری پوری زندگی بدل جاتی اور تم قتل کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے بے اختیار ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں رسید کیا تھا۔ وہ کرا کے رہ گیا تھا۔ جسامت بھی کافی اچھی خاصی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں جانتا تھا وہ میرے خیال پر مذاق اڑا رہا ہے۔ میں نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ ایسے لوگوں سے ہمدردی بھی نہیں کرنی چاہیے جن کے پاس دل نام کی شے نہ ہو۔ سیل کے پاس پہنچ کر میں نے غصے سے اسے اندر دھکیل دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ 4 دن تمہارے لیے میں عبرت ناک بناؤں گا۔ تم جیسے لوگوں کو مرنے سے پہلے بھی شدید زخمی کر کے دنیا سے بھیجنا چاہیے، تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ شرم آنی چاہیے۔ اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا دیکھ رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر ہلکا مسکراتے ہوئے بولا، بہت جلد تمہیں پچھتاوا ہونے والا ہے۔ یہ تھپڑ، یہ مکہ، سب تمہیں بھاری پڑے گا۔ یاد رکھنا میرے دوست، اب جا سکتے ہو۔ جبکہ میرا دل و دماغ یکدم گھوم گیا تھا۔ میں نے بے اختیار لاٹھی اٹھائی تھی اور سیل کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں ابھی اس پر ہاتھ اٹھاتا، اس سے پہلے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیا تھا اور گھٹنوں کے بل سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل و دماغ مزید گھوما تھا، یعنی وہ خود مجھے دعوت دے رہا تھا میں اس کا دماغ درست کروں۔ یعنی اس کے دل میں نہ پچھتاوا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا ڈر۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس پر لاٹھیاں برسانا شروع کی تھی۔ اس کے منہ سے ایک حرف نہیں نکل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے بھیک مانگے، میرے آگے ہاتھ جوڑے، مجھ سے منت کرے، مجھے مت مارو، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ بنا ہوا تھا کہ اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن میں بھی باز نہیں آیا تھا۔ مسلسل میں نے اس پر لاٹھیاں برسائی تھیں اور جب اس کے منہ سے ایک ہلکی چیخ برآمد ہوئی تب جا کر میرے دل کو سکون ملا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کی پیشانی کے بال پکڑے تھے اور اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے بولا، اگر یہاں رہنا ہے میرے سامنے جھک کر رہنا ہوگا۔ میرے سامنے کسی بھی طرح کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو
ڈیٹھ پن ہے، اسے چھوڑ دو ورنہ تمہارا میں وہ حشر کر دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کوئی کھیل نہیں کھیلا جا رہا، قتل کر کے آئے ہو۔ تو جب کہ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا اور ایک بار پھر بولا، بہت جلد تمہیں سچائی پتہ چلے گی، مار لیا ہے یا اور مارو گے۔ میرا دماغ مزید گھوما تھا، لیکن میں تھک چکا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دور دھکیلا تھا اور سیل سے باہر آ گیا تھا۔ وہاں موجود حوالدار فوراً میرے لیے پانی لے کر آیا تھا، جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس انسان پر نظر رکھنا، یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کوئی جھول ضرور ہے، کچھ چھپا رہا ہے ہم سے۔ جبکہ حوالدار فوراً ہی سر ہلا کر اسے دیکھنے لگا تھا، جو اب اسے اپنے چہرے پر لگا ہوا خون صاف کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا، دماغ کافی بھاری ہو رہا تھا۔ آخر یہ کون تھا اور اس طرح رد عمل کیوں دے رہا تھا؟ کوئی بھی انسان ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، اگر اس کو ایسے مارا جائے وہ کبھی بھی ایسے ڈٹھائی نہیں دکھاتا، بلکہ فوراً سے ہاتھ جوڑ لیتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کا دماغ درست کیا تھا، جو 2 ڈنڈے تک بالکل ڈیٹ بنے رہتے تھے، لیکن تیسرے ڈنڈے کے وقت بالکل انسان بن جاتے تھے اور اپنی اکڑ چھوڑ کر فوراً ہاتھ جوڑ لیتے تھے کہ کوئی ٹی وی ڈرامہ یا فلم نہیں چل رہی تھی، بلکہ حقیقت تھی۔ میرے مارے ہوئے ڈنڈے حقیقت میں تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن یہ انسان جس طرح برتاؤ کر رہا تھا، اگر کوئی بھی تیسرا شخص دیکھتا وہ یہی کہتا کہ یہ سب ایک ٹی وی ڈرامہ چل رہا ہے۔ کیبن میں پہنچ کر میں نے فوراً آگے فون کیا تھا تاکہ اس کے کیس کے بارے میں جانچ پڑتال کر سکوں، آخر کون ہے، کس کا قتل کر کے آیا ہے اور کیا معاملات ہیں۔ کچھ دیر میں اس کی فائل بھی مجھ تک آنے والی تھی۔ میری پہلی بیل پر ہی اس تھانے دار نے فون اٹھایا تھا جس کے پاس اس کا کیس موجود تھا، یعنی جس تھانے دار نے اس کو گرفتار کیا تھا اور عدالت میں پیش کیا تھا۔ میں ہیلو کہتا ہوں، اس سے پہلے ہی وہ بولا، کیسے مزاج ہیں سر؟ معلوم ہوا ہے بڑی سختی کر رہے ہیں آپ مجرموں پر۔ 1-2 مجرم ہمارے جاننے والے ہیں، کیا ان پر کرم نوازی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی۔ یہ لوگ اکثر ایسے ہی کرتے تھے، پیسے کھا کر ان مجرموں کی حفاظت کرواتے تھے جو قتل، ریپ یا پھر کسی بڑے معاملے کی وجہ سے بند ہوتے تھے۔ میں فوراً سے بولا، دیکھیں میں آپ سے پروفیشنل بات کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کی بات کر کے نہ آپ اپنا وقت ضائع کیجیے اور نہ ہی میرا۔ مجھے بتائیں، آج جو مجرم جیل آیا ہے اس کا نام کیا ہے اور اس نے کیا جرم کیا ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ وہ بولا، کچھ دیر میں آپ تک فائل پہنچ جائے گی، تمام معاملات آپ کے سامنے ہوں گے، میں آپ کو بتا کر کیا کروں؟ آپ کون سا میری مدد کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ان معاملات میں یہی سب ہوتا ہے، آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ سنا ہوگا، آپ نے جیسے کو تیسا ملتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا، لیکن میں نے ضبط کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس مجرم سے مجھے ایک عجیب سی ہمدردی ہو رہی تھی۔ بے شک میں نے اس کو مارا تھا، لیکن میرا دل عجیب ہو رہا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تھا، دل چاہتا تھا کہ بس کسی بھی طرح اس کو رہائی مل جائے۔ دیکھنے میں اتنا خوبصورت، اتنا ٹھنڈے مزاج کا اور اتنا قابل انسان، میں نے نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو، اس لیے اس کے کیس کی تحت میں جانا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے ان کی مدد کریں، مگر میں اپنی ڈیوٹی سے مجبور تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے بتائے ہوئے بندوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کچھ وقت کے لیے انہیں رعایت دی جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ میری بات سن کر وہ فوراً بولا، یہ ہوئی نا بھائیوں والی بات، آپ بلا وجہ غصہ کر رہے تھے۔ میں کون سا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان پر سختی نہ کریں، بس ہاتھ ذرا ہولا رکھیں۔ آپ سے ملاقات کرنے کا بڑا دل تھا، لیکن بس مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سے مل نہیں پا رہا۔ دراصل اس کا نام سکندر ہے، عمر 27 سال ہے، شادی ہو چکی ہے،
ایک معصوم سی بیوی ہے، بچے ابھی نہیں ہوئے، اس نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے، کہتا ہے پراپرٹی چاہیے تھی، ماں نے ہی منع کر دیا۔ اسی غصے میں آ کر میں نے ماں کا قتل کر دیا۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ میں نے ایسے کئی کیسز سنے تھے، لیکن اتنا خوبصورت انسان، اتنا ٹھنڈے مزاج کا شخص ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میں فوراً سے بولا، یہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے بھائی صاحب، آج کے دور کے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں وہی یہ کام کر رہے ہیں۔ پڑھا لکھا، سمجھدار، اچھی پوسٹ پر کام کرنے والا لڑکا ہے، بس لالچ نے ماں کو مارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں فوراً سے بولا، اور بیوی اس میں ملوث نہیں تھی؟ وہ بولا، نہیں، اتفاق دیکھو بیوی کا نصیب اچھا ہوا، وہ اپنی ماں کی طرف ایک ہفتے سے گئی ہوئی تھی، طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اب بھی اپنی ماں کی طرف ہی ہے، لیکن اب تو ہمیں لگتا ہے کہ عدالت اس کو پھانسی کے پھندے پر ہی چڑھائے گی۔ بیوی بچانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ماں کے جو میکے والے ہیں انہوں نے بہت بھاری وکیل کیا ہوا ہے، کوئی چانس نہیں ہے یہ بچ پائے، اور ایسے انسانوں کو پھانسی ہی ملنی چاہیے تاکہ آنے والی نسل اور یہ کام کرنے والے لوگ ڈر جائیں، اور ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ ماں باپ انسان کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کو ہی اولاد ختم کرنے لگے تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ خیر، اور کوئی معلومات چاہیے آپ کو؟ میں نے منع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے 3 قیدیوں کے نام بتا دیے اور موبائل فون رکھ دیا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، میں اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ وہ اتنا ظالم نکلے گا کہ اپنی ماں کو قتل کر دے گا۔ سوچ سوچ کر میرے دل و دماغ کی رگیں پھول گئی تھیں۔ میرا غصہ ایک بار پھر عروج پر پہنچا تھا۔ میں نے اپنی لاٹھی اٹھائی تھی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں ایسے انسان کو اتنا مارنا چاہتا تھا، اتنی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا کہ وہ پھانسی کے پھندے پر پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ سیل کے پاس پہنچ کر میں نے زوردار لات دروازے پر ماری تھی۔ دروازے پر محض کنڈی لگی ہوئی تھی، جس کے باعث دروازہ ایک ضرب پر ہی کھل گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تھا اور بنا سوچے سمجھے اس کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی شاید سونے کے لیے لیٹا ہی تھا، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اچانک اس پر ایسا حملہ ہو سکتا ہے۔ میں غصے سے چلاتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ جس عورت نے تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، تمہارے لیے اتنے درد برداشت کیے، تم جب پیدا ہوئے راتوں کو تمہارے لیے اٹھی، تمہاری فکر میں ہلکان ہوئی، تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہاری شادی کی، اور تم ایک پراپرٹی کی خاطر اپنی ماں کو قتل کر دیا؟ تم اتنے بے حس ہو؟ یہ کہتے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، جب کہ وہ بری طرح سے زمین بوس ہوا تھا۔ بے شک اس کی جسامت اچھی خاصی تھی، لیکن وہ مجھ پر حملہ نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ ابھی بالکل بیزار ہو چکا تھا، دنیا سے تنگ تھک چکا تھا، یا اپنی حرکت پر شرمندہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے لاٹھی رسید کرتے ہوئے بولا، جواب دو، کیا حاصل ہوا ماں کو ختم کر کے؟ نہ تمہیں پراپرٹی ملی، نہ تمہیں سکون ملا، اور نہ ہی اب جنت تمہیں ملے گی، بلکہ سیدھا تم دوزخ میں جاؤ گی، اور تمہیں اللہ مزید سخت عذاب دے گا۔ تم نے اپنی ماں کو مارا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ کورٹ اگر تمہیں فیصلہ نہیں دے گا کہ تمہیں پھانسی ہو، میں خود تمہیں کسی بھی طرح ختم کر دوں گا، اتنا ماروں گا، اتنا تشدد کروں گا کہ تم سانس لینا بھول جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک بار پھر اس کی ٹانگ پر ایک زوردار ڈنڈا رسید کیا تھا۔ اتنی شدت سے میں نے اس کی ہڈی پر وار کیا تھا کہ اس دفعہ وہ درد برداشت نہیں کر پایا تھا اور بلند آواز میں چلایا تھا، جبکہ میں اس کے منہ پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے بولا، تمہارا انجام بہت برا ہے، اور یاد رکھنا تمہارا انجام میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔
تمہارے لیے کسی بھی صورت سکون نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اتنی تکلیف دوں گا کہ تمہارا سانس لینا محال ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی میں سیل سے باہر آ گیا تھا۔ اس کی شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں تھی۔ جو انسان اپنی ماں کو مار دے، جس کے دل میں اتنا بھی رحم نہ آئے کہ اس عورت نے اس کے لیے کیا کچھ برداشت کیا، ایسے انسان کے لیے میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا۔ میری نظر بے اختیار ان 3 مجرموں پر بھی گئی تھی جس کا نام اس تھانے دار نے لیا تھا۔ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے میں ان کے سیل میں داخل ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میرا دماغ اتنا خراب ہو رہا تھا کہ اس وقت مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بے وجہ ان تینوں کی بھی خوب خاطر تواضع کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو واضح تلقین کی تھی۔ اگر مجھ تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ تم پر ہاتھ کم اٹھایا جائے، یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ اور برا کروں گا۔ یہ کہتے ہی میں سیل سے باہر آ گیا تھا اور اب کمرے میں آ کر بیٹھا تھا۔ غصے سے میں نے لاٹھی کو ایک طرف پھینکا تھا۔ دماغ کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ غصہ کس بات پر ہے۔ کیا وہ اپنی ماں کا قاتل ہے اس لیے مجھے غصہ ہے، یا پھر وہ مجھے اچھا انسان لگا تھا اس بات پر غصہ ہے؟ میں فیصلہ نہیں لے پایا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب میرا پرسنل موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا، سامنے میری بیوی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی، اپنے غصے کو کہیں اندر ہی دبا لیا تھا۔ میں اپنی بیوی پر کبھی غصہ نہیں کرتا تھا۔ وہ میری شریک حیات تھی، وہ میرا گھر، میرے بچے سنبھال رہی تھی۔ میں بھلا کیوں اس پر اپنی بھڑاس نکالتا؟ میں نے فون یس کر کے کان پر لگایا ہی تھا جب اس کی سسکی میرے کانوں سے جا ٹکرائی۔ آپ کب تک گھر واپس آئیں گے؟ میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے۔ آپ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ آخر یہ رو کیوں رہی ہے؟ میں فوراً سے بولا، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ سب خیریت ہے؟ جبکہ وہ بولی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، خدارا آپ گھر واپس ہیں۔ کب تک آپ کی چھٹی ہوگی؟ میں بولا، رات 12 بجے میرا آف ہو جائے گا، میں گھر واپس آ جاؤں گا، لیکن اس وقت نہیں آ سکتا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ امی نے ڈانٹا ہے یا پھر تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ بولی، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ میری اپنی ذاتی بات ہے اور مجھے آپ سے ہر قیمت پر کرنی ہے۔ جب تک میں آپ کو بتا نہیں دوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ آپ آ رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی بات سن کر میں سنجیدگی سے بولا، اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں کچھ دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ اور خدا کے لیے رونا دھونا بند کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پتہ ہے نا، مائیگرین شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو بھی دیکھنا ہوگا پھر، اور بچے کہاں پر ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولی، آپ کو میری فکر ہے یا نہیں، یا صرف اور صرف اپنے بچوں کی فکر لگی رہتی ہے؟ آپ کو اس کی بات سن کر میں سنجیدگی سے بولا، ارے مجھے تمہاری ہی فکر ہے، اس لیے بچوں کا پوچھ رہا ہوں۔ ہوا کیا ہے جو اتنا زیادہ تلخ ہو رہی ہو؟ اس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر خدا حافظ بولا تھا اور موبائل فون بند کر دیا تھا۔ میں عجیب ٹینشن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پہلے میرا دھیان اس مجرم پر ٹکا ہوا تھا اور اب بیوی پر چلا گیا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، وہ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہی ہے؟ کبھی بھی اس نے پہلے اس طرح میری بات کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ پہلے پہل میں نے سوچا میں آگے بات کر کے چھٹی لے لیتا ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر میں وہیں بیٹھا رہا کہ ابھی وہ غصے میں ہوگی، اسے تھوڑی دیر اکیلے رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر میں بر وقت پہنچ گیا تو اس کا دل و دماغ مزید خراب ہو جائے گا۔ شاید وہ مجھ پر ہی کسی چیز کو لے کر غصہ ہوئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات 12 بجے میں آخری چکر لگانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تمام سیل دیکھتا جا رہا تھا، ہر مجرم گہری نیند سو رہا تھا، اور جب میں سکندر کے سیل کے قریب آیا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ وہ کوئلے سے دیواروں پر
لکیریں کھینچ رہا تھا۔ میں غصے سے ڈنڈا سلاخوں پر مارتے ہوئے بولا، کیا کر رہے ہو سکندر؟ دیوار گندی کیوں کر رہے ہو؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ ہم مجرم کو ایسا کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسا قانون میں لکھا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر تک کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ کچھ لکھ رہا تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا، لیکن تحریر میں بالکل نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ شاید اندھیرا زیادہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں وہیں کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتا اور کبھی مسکرا دیتا، کبھی سنجیدہ رہتا۔ چند لمحے بعد رات کا جیلر آ گیا تھا۔ میری تمام ڈیوٹی اس کے ذمے لگائی تھی اور خاموشی سے اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی طرف سے بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا آخر بات کیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اس کو فون کیا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ شاید وہ سو چکی تھی۔ مجھے ابھی یکدم خود پر غصہ آ گیا تھا کہ مجھے اسی وقت چلے جانا چاہیے تھا۔ شاید میری بیوی کو میری ضرورت ہو۔ وہ رو رہی تھی، مجھے اس کا دکھ سمجھنا چاہیے تھا۔ میں اسی پچھتاوے کے ساتھ گاڑی چلانا شروع ہو گیا۔ ابھی میں مین روڈ پر پہنچا ہی تھا جب اچانک ایک لڑکی میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے بروقت بریک لگایا تھا، ورنہ ابھی کے ابھی میں اسے کچل دیتا۔ میں غصے میں باہر آیا۔ سامنے ایک دبلی پتلی معصوم سی کم عمر لڑکی سہمی ہوئی بیچ روڈ میں کھڑی تھی۔ میں غصے سے چلایا، پاگل ہو گئی ہو محترمہ؟ عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ ابھی اگر میں بروقت بریک نہیں لگاتا تمہیں نقصان نہیں ہو جاتا؟ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے بولی، میری مدد کریں سر، میں کب سے آپ کا یہاں کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہوں۔ خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے غصے کو دبایا تھا اور ارد گرد دیکھا تھا۔ چند دکانیں دور دراز کھلی ہوئی تھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد قریب سے گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ میں اسے ایک طرف روڈ کر لے گیا اور اب بولا، کیا بات ہے؟ بولیں محترمہ، لیکن اس طرح کسی بھی طرح کی مدد درکار ہو تو آپ ایک طرف کھڑے ہو کر ہاتھ ہلائیں، بیچ روڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دھیان میں نہیں تھا۔ اگر میں بروقت آپ کو نہیں دیکھتا ابھی کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ ابھی میں تکلیف میں آتی ہوں اور مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں آپ کے پاس سکندر کی بات کرنے کے لیے آئی ہوں سر، بہت زیادہ پریشان ہوں، میں بیوی ہوں ان کی۔ اس کی بات سن کر میری رگیں ایک دفعہ پھر سے پھول گئی تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا مجھے لمحے بھر کے لیے اس کی ذات پر رحم آ گیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی کم عمر اور بہت ہی معصوم تھی۔ میں بولا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کے شوہر کے لیے، اور آئندہ کے بعد اس طرح بیچ روڈ میں کھڑے ہو کر آپ مجھے پریشان نہیں کریں گی۔ پہلی بات، آپ کے شوہر نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے، آپ کو چاہیے آپ ان کے خلاف جائیں اور انصاف دلائیں۔ بے شک آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، آپ کم عمر میں بیوہ ہو جائیں گی، لیکن یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا تب آپ سرخرو رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ بولی، میرے شوہر بے قصور ہیں سر، میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ اگر میرے شوہر نے مجھے قسم نہیں دی ہوئی ہوتی میں اب تک آپ کو تمام راز سے واقف کر دیتی، لیکن بس اتنا ضرور کہوں گی کہ میرا شوہر بے قصور ہے، اس نے اپنی ماں کا قتل نہیں کیا۔ خدا را اس کے تہ میں جایا جائے، وہ بے قصور ہے، وہ بہت مجبور ہو چکے ہیں۔ سر پلیز میری مدد کر دیں، میرا گھر برباد ہو جائے گا، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں بولا، محترمہ جو بھی معاملات ہیں آپ اپنے وکیل کے ساتھ ڈسکس کریں اور اپنا کیس عدالت میں پیش کریں۔ آپ جتنے مضبوط ثبوت عدالت میں پیش کریں گی آپ کا شوہر جلد سے جلد رہا ہو جائے گا۔ مجھے روک کر یا کسی بھی پولیس والے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ کو گزارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمارا کام مجرم کو گرفتار کر کے سیل میں بند کرنے کا ہوتا ہے۔ فیصلہ دینے کا، سزا دینے کا حق صرف اور صرف عدالت کے پاس ہے۔ اب بس جو ہو سکتا ہے اپنے وکیل کے ساتھ مل کر کریں۔ مجھے یا کسی بھی پولیس افسر کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ کے بعد اگر آپ میرے راستے میں آئیں میں لحاظ نہیں کروں گا، بلکہ آپ پر کیس ڈال کر آپ کو اندر کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں ٹھہرا نہیں تھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ سر پلیز میری بات سن لیں۔ اس کی آواز میرے کان سے ٹکرا رہی تھی، لیکن میں نے دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا تھا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، مجرم کے گھر والے میرے سامنے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ کر میری منت سماجت کرتے، لیکن میں صاف انکار کر دیتا کہ میں اپنی نوکری کے ساتھ بہت مخلص ہوں۔ مجھے مر کر بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو آگے جا کر میرے لیے برائی پیدا کرے۔ آج میں آپ کو وعدہ دے کر آپ سے پیسے کھا کر آپ کا کام نہ کر پاؤں تو کل مجھے اللہ پکڑے گا، اور مگر میں نے آپ کا کام کر دیا اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے، تو رب العالمین اس حوالے سے بھی پکڑے گا کہ تو نے مجرم کو رہائی دلائی، ظالموں کو سزا نہیں رہائی دلائی ہے، تجھے سزا ملے گی۔ تب میں کیا کروں گا؟ اس لیے میں کتنا ہی کوئی قریبی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ نہیں دیتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ گاڑی پارک کی تھی اور اندر داخل ہوا تھا۔ ابھی میں نے قدم رکھا ہی تھا جب مجھے میری بیوی کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ میں یکدم تھم سا گیا۔ کیا وہ جاگ رہی تھی اور اب وہ رو رہی تھی؟ سوچ کر ہی میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میں فوراً سے ڈرائنگ روم میں جھانک کر دیکھا۔ اندر جائے نماز پر بیٹھی وہ بہت بری طرح سے زار و قطار رو رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے لرز اٹھا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا تھا جو اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی؟ میں نے فوراً اندر گیا تھا، لیکن فی الحال اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اے اللہ تعالیٰ، اے خاتم النبیین کے مالک، اے میرے پروردگار، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، عبادت گاہوں کے بادشاہ، اے اللہ میں تیرے آگے بہت بے بس ہو کر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں بالکل ختم ہو چکی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرف اگلا قدم لوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں جذباتی ہو رہی ہوں، میں خود غرض ہو رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے بچے چھوٹے ہیں۔ وہ غلطی مجھ سے نادانی میں ہوئی ہے۔ میں وہ قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، بس مجھ سے خطا ہو گئی۔ میرے رب مجھے معاف کر دے، اور جو انسان میری وجہ سے تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کس طرح سے اپنے شوہر کو حقیقت بتاؤں۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ قانون کے رکھوالے ہیں اور میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ ہر اس شخص کو سزا دیتے ہیں جو گناہ گار ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ اے رب کعبہ میری مدد کر۔ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے ابھی زندہ رہنا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا میرے بچے برباد ہو جائیں گے، میرا گھر اجڑ جائے گا۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا۔ جس راستے پر میں چل رہی ہوں وہ راستہ غلط ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں۔ وہ حادثہ نادانی میں ہوا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ اچانک ہی مجھے کھانسی آئی۔ میں بے اختیار کھانس پڑا تو اب وہ چپ ہو گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور گردن گھمائی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، چہرے کی رنگت پیلی زرد ہو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، بے شک میں قانون کا رکھوالا ہوں، لیکن تمہارا بھی محافظ ہوں۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم اس طرح روتی
رہو گی اور اللہ سے فریاد کرو گی کہ تمہیں کچھ نہ ہو، تاکہ تمہارے بچوں کی زندگی برباد نہ ہو۔ تمہیں روتا ہوا دیکھ تمہارے بچے خوش رہ پائیں گے۔ ایک دفعہ مجھے سچے دل سے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ آخری دم تک دوں گا۔ اگر تم سے کوئی غلطی جانے انجانے میں ہوئی ہے تو میں مدد کروں گا تم اس غلطی کو سدھار سکو۔ جبکہ میری بیوی چند لمحے کے لیے خاموش رہی اور پھر بولی، اگر میں آپ کو سچائی بتائی تو آپ مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے جو کیا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بھی، تھوڑا سا وقت بھی چاہیے۔ میں جس حال میں ہوں مجھے اس حال میں رہنے دو۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کو سچائی بتانے کی۔ کھانا کھائیں گے؟ یہ کہتے ہی وہ جائے نماز سمیٹنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی۔ میری بیوی کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی چیز کو لے کر پریشان ہو جاتی اور ایسے ہی خاموشی سے اور مجھے وقت لینے کا بولتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ روتے ہوئے مجھے فون پر گھر آنے کی تلقین کر رہی تھی، اس لیے میں گھر نہیں آیا تھا کہ اسے اکیلے وقت گزارنا ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور سر ہلا کر بولا، ہاں ہاں تمہارے ساتھ کھاؤں گا، ورنہ میں بھوکا سو جاؤں گا۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن پلیز آپ کچھ کھا لیں۔ میری ہمت نہیں ہو رہی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، فضول بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھانا تمہیں کھانا ہوگا، جو بھی ہوا ہے وہ معاملہ ضرور ہو جائے گا، کھانے سے کیسی دشمنی۔ میری بات سن کر وہ راضی ہو گئی تھی اور کھانا لگانے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ میں اپنے بچوں کے کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ میرے دونوں پھول سے بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دے کر اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم چلا گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں کپڑے تبدیل کر کے واپس باہر آیا۔ میری بیوی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ میں نے اس کے ہمراہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان تعلق بہت اچھا تھا اور وہ مجھے اپنے دل کی ہر بات بتاتی تھی۔ ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے۔ تھانے میں آج کیا ہوا، میں نے کس کی پٹائی کی، میں اسے سب بتاتا تھا۔ لیکن آج جتنی پریشان وہ تھی، میں اس کے سامنے ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کو مزید پریشان کر دے۔ میری موجودگی میں تھوڑا سا بہت اس نے کھانا تناول کر لیا تھا اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں بھر پیٹ کھانا کھا لیا تھا اور کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ کروٹ موڑ آنکھیں بند کر چکی تھی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ آج رات نہیں سونے والی۔ میں مجبور تھا۔ صبح سے لے کر شام تک میری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک ہار جاتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا احساس بھی تھا، لیکن میں کیا کرتا، آرام چاہیے تھا۔ صبح 9 بجے میری ڈیوٹی شروع ہونی تھی۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا تھا، آنکھیں بند کی تھی اور کب گہری نیند میں چلا گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب میری آنکھ میری بیوی کی سسکی سے کھلی تھی۔ ایسا لگتا تھا کمرے میں کوئی رو رہا ہے۔ میں فوراً سے جاگ گیا تھا۔ بچوں پر نظر ڈالی، وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اپنی بیوی کو دیکھا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میرا دل دہل گیا تھا۔ آخر کیا بات تھی جو وہ اتنا رو رہی تھی؟ کچھ تو گڑبڑ تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور نرمی سے بولا، دیکھو، جب تک تم اپنے دل کا حال بیان نہیں کرو گی، اپنی تکلیف مجھے نہیں بتاؤ گی، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں مانتا ہوں میں تمہیں وقت نہیں دے پاتا، میں اپنی نوکری کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اگر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا اور میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کچھ تو بولو۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس کمرے سے اٹھ کر بالکنی میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا تھا، اس سے پہلے ہی دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ اس کو آواز دی، دروازہ کھولو،
مجھے بات کرنی ہے، لیکن اس کی طرف سے نو رسپانس دیکھ کر میں واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ اکثر بیویاں شوہر کو نہ بتا کر نقصان کرتی ہیں۔ ابھی میری بیوی بھی یہی سب کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں بستر پر لیٹا رہا، اس کا انتظار کرتا رہا، کیونکہ اب صحیح معنوں میں مجھے بھی ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ لیکن تھکن کی وجہ سے میں کب گہری نیند میں چلا گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ الارم سے کھل گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، میری پہلی بیوی میرے برابر میں گہری نیند سو رہی تھی۔ بچے بھی گہری نیند میں تھے، لیکن آفس جانے میں صرف اور صرف آدھا گھنٹہ تھا۔ میں نے چپ چاپ کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیے، تیار ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا نوٹ شیشے سے نکال کر شیشے پر چپکا دیا، گھر سے چلا گیا۔ میں اسے نیند سے جگانا نہیں چاہتا تھا، نہ جانے کس پہر وہ رات کو سوئی تھی۔ میں سیدھا تھانے چلا آیا تھا۔ وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا تھا آج سکندر کی پیشی ہے۔ میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ اتنی جلدی اس کی پیشی کیوں رکھ دی گئی ہے۔ کم از کم 2 دن کے بعد اس کی پیشی ہونی تھی، مگر فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ آفس میں بیٹھے ہوئے بھی میرے دل و دماغ میں سکندر کے ہی خیال آ رہے تھے۔ بیوی کی بھی ٹینشن تھی، لیکن سکندر حد سے زیادہ سوال تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد مجھے پیغام دیا گیا کہ سکندر واپس آ رہا ہے، لیکن آج شام 5 بجے اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ میں حیران ہوا، اتنی جلدی پھانسی کے آرڈر کیوں جاری کیے گئے ہیں؟ لیکن عدالت کے سامنے ہم سب بے بس تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی بھی طرح سکندر کی پھانسی کو رکوا دوں، لیکن میں مجبور تھا۔ میرا کام یہ نہیں تھا، میرا کام مجرموں کو قید کرنا تھا اور ان کی رکھوالی کرنی تھی۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد سکندر آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی بیوی یاد آ رہی تھی۔ کتنی معصوم تھی، اس بیچارے کی زندگی تباہ و برباد ہوگی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا کہ میں ایک ایسے انسان سے اس نے شادی ہی کیوں کی۔ سکندر کو واپس اسی سیل میں جمع کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور کچھ دیر تک میں خود کو روکتا رہا کہ مجھے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں پھر بھی اس کے پاس چلا گیا تھا، اور ارادہ اس کو بتانے کا تھا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے میرے پاس چلی آئی تھی۔ میں سیل کے پاس پہنچا، اور اب وہ بھی دیواروں پر عجیب لکیریں بنا رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میرا ارادہ اسے مارنے کا نہ تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کل جب تم اپنے گھر جا رہے تھے، تمہاری بیوی میرے راستے میں آئی تھی۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، لیکن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئی ہے وہ۔ سمجھایا بھی تھا کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ایک بات کہوں جیلر صاحب؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ بولا، کبھی بھی کسی مجرم کو ایسے نہیں مارنا چاہیے جب تک کہ حقیقت پتہ نہ ہو۔ مجھے جب پھانسی ہو جائے اور اس دیوار کو دھونا، تمہیں حقیقت معلوم ہوگی کہ میری بیوی تم سے کیا کہنا چاہ رہی تھی اور تمہاری بیوی تم سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا، مگر اچانک ہی ایک کال آنے کی وجہ سے میں واپس اپنے آفس میں آ گیا تھا، اور میں اسی الجھن کا شکار تھا کہ آخر اس نے بولا کیا ہے، آخر اسے کیسے پتہ چلا۔ میری بیوی کسی پریشانی میں ہے اور مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ فی الحال میں خاموش رہا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ شام 5 بجے اسے پھانسی دینے کے لیے لے کر چلے گئے تھے، اور میں دل چاہتا تھا کہ میں سکندر کو روک لوں۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر سے ایک آواز آتی تھی، سکندر بے قصور ہے، اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن میں مجبور تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ سکندر کو پھانسی مل چکی ہے۔ میں نے فوراً سے صفائی کرنے والے پیون کو بلا لیا اور دیوار دھونے کا آرڈر جاری کر دیا۔ آخر میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس دیوار کے پیچھے ایسی کیا حقیقت ہے جو ہر وقت وہ اس کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا۔ میرے حکم کے مطابق صفائی کرنے والے نے دیوار کو دھونا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ساری کالک صاف کی تھی،
اور جب میری نظر تحریر پر گئی ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی ہو۔ دیوار پر کسی نوکیلی چیز سے گاڑ گاڑ کر لکھا ہوا تھا، میں سکندر ہوں، تمہاری بیوی کا پرانا عاشق۔ تمہاری شادی سے پہلے ہم دونوں بہت اچھے تعلق میں تھے، لیکن پھر میری ماں کو تمہاری بیوی پسند نہیں آئی تھی، اس لیے میری ماں نے تمہاری بیوی کو انکار کر دیا تھا۔ کچھ دن کے بعد تمہاری بیوی نے تم سے شادی کر لی اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں بہت اداس ہوتا تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ اب میری نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ مگر جب تم اسے ٹائم نہیں دینے لگے، اس نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیا تھا۔ اس درمیان میری شادی ہو چکی تھی۔ میری ماں تمہاری بیوی کو کئی دفعہ صحیح طریقے سے ذلیل و رسوا کر کے سمجھا چکی تھی کہ میرے بیٹے سے دور رہو، لیکن تمہاری بیوی نہیں سنتی تھی۔ اس روز جب میری ماں کا قتل ہوا، اس دن میں گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف اماں تھی۔ پیچھے سے تمہاری بیوی گھر آئی تھی۔ میری ماں کی تمہاری بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ تم کیوں میرے بیٹے کا گھر برباد کر رہی ہو، خراب کر رہی ہو، تم چلی جاؤ، اس کی زندگی میں دوبارہ شامل نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسے دھکے مار کر نکالنا چاہتی تھی۔ جب اس نے اپنے بچاؤ میں میری ماں کے سر پر وار کر دیا تھا اور اسی پر میں داخل ہوا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے میری ماں بھی عزیز ہے۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری بیوی سے مجھے آج بھی محبت ہے، اس لیے میں نے وہ الزام جو اس کے سر پر آنا تھا اپنے سر لے لیا ہے، تاکہ تمہارے بچے بن ماں کے بڑے نہ ہوں، انہیں ماں کا پیار ملے۔ امی کے جانے کے بعد میرا اس دنیا میں رہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، مگر میں یہ بھی ضرور چاہتا ہوں کہ جس طرح میری بیوی تنہا ہوئی ہے، تم اس کو سنبھال لینا اور اپنی بیوی کو سزا ضرور دینا جس نے میرا ہنستا بستا گھر تباہ و برباد کیا ہے، میری ماں کو بھی مارا ہے اور آج مجھے بھی ختم کر دیا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ جب کہ میں پتھر کا ہو چکا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میری بیوی کی زندگی میں شادی سے پہلے بھی کوئی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی ایسا کرے گی۔ میں فوراً گھر آیا تھا، اپنی بیوی سے سیدھے جملوں میں میں نے اس حوالے سے پوچھا تو اس نے مجھے ہاں کہہ دیا۔ میں چند لمحے بھر کے لیے تھم کیا گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ فی الحال میں نے اسے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ سیل واپس پہنچ کر میں نے اس دیوار کو دوبارہ ٹھیک کروا دیا تاکہ کسی کو بھی اس حقیقت کا پتہ نہ چل سکے۔ مجھے میری بیوی بہت عزیز تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 4 مہینے 10 دن میں نے اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی، اور پھر میں نے اپنی بیوی پر دھماکہ کیا تھا کہ میں دوسری شادی سکندر کی بیوی سے کر رہا ہوں، اس کا سہارا بنوں گا، اس کو ایک بہترین زندگی دوں گا۔ میں 2 بیویاں افورڈ کر سکتا ہوں۔ اس نوکری کے علاوہ میں ذمہ دار بھی تھا، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میری بیوی نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ میں نے اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ پہلے وہ لوگ انکار کر گئے تھے، لیکن پھر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کا نکاح میرے ساتھ دے دیا تھا۔ میری بیوی آج بھی میرے ساتھ ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ وہ والا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ وہ صرف اب میرے بچوں کی ماں بن کر رہ گئی ہے۔ میری زندگی میں اب اگر کسی کی جگہ ہے تو وہ صرف اور صرف تحریم ہے، جو معصوم تھی، بے قصور تھی، مگر اس کے باوجود اسے سزا دے دی گئی۔ اس کے شوہر کو سزا دے دی گئی، اس کی ساس کو سزا دے دی گئی۔ میری بیوی نے ایک نہیں بلکہ 2 قتل کیے تھے اور ایک زندگی اجاڑی تھی۔ اس کا یہی حال ہونا بہتر تھا کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہ رہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں اور اگر وہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو شامل کر چکا ہے، خدارا آپ مضبوط بنیں اور اپنے قدم پیچھے لے لیں، کیونکہ جس انسان کو اس شخص نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اس ہمسفر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے کہ وہ معصوم اور نادان ہے، اسے خوش رہنے دیں۔ ناظرین،
آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ خیر دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔